یہی بات میں نے ان کو کہی تھی ایک دفعہ مختار صاحب کو کہ آپ سچوں کا ساتھ دیں، آپ کی وجہ سے کتنے اور لوگ آئیں گے اور کتنے لوگ رکے ہوئے ہیں، تو آپ کی وجہ سے جو رکے ہوئے ہیں ان کا گناہ بھی آپ کے اوپر چڑھے گا۔ تو آپ اگر آئیں گے، آپ کی دیکھا دیکھی اور لوگ بھی حق راستے کی طرف آئیں گے تو ان کا ثواب بھی آپ کو ملے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا طریقہ ہے۔ باقی یہ آپ نے بالکل صحیح کہا کہ اللہ تعالیٰ آپ کے پیچھے نہیں چلے گا، حق باطل کے مطابق نہیں چلے گا۔ یاد رکھیے، بال برابر بھی اگر حق باطل کی سائیڈ لے تو زمین اور آسمان پھٹ جائیں۔ یہ نظام ایسا نظام ہے۔ تو اللہ بے نیاز ہے، وہ ایک بھی نہ اگر ایمان عقیدے کی طرف آئے تب بھی اللہ کو کوئی پرواہ نہیں ہے۔ تو اس آیت کے اندر جو زور دیا گیا ہے کہ اگر اللہ چاہتا تو تم سب کو ایک ہی جماعت بنا دیتا، تو یہ اس میں زور دیا گیا ہے کہ مسلمانوں زیادہ پریشان بھی ہونے کی ضرورت نہیں۔ ایک حد تک پریشانی ہے کہ آپ کی بات کیوں نہیں مان رہے ہیں، ایمان عقیدے کی طرف کیوں نہیں آ رہے ہیں، سادہ سادہ باتیں کیوں ان کی سمجھ میں نہیں آ رہی ہیں، تو کڑتا ہے انسان، پریشان بھی ہوتا ہے، حیران بھی ہوتا ہے۔ تو لیکن ایک حد تک، اس سے آگے نہیں۔ مالک فرماتا ہے اس سے آگے نہ کرو کہ زبردستی ان کو کوئی یا کر لو گے یا کوئی ایسا طریقہ اختیار کیا جائے کہ سارے اکٹھے ہو جائیں، ایسا نہیں ہوگا۔ کیونکہ اللہ کا جو منصوبہ ہے نا وہ یہ ہے کہ حق ان کے سامنے آئے گا، سب انسانوں کے سامنے حق بات آئے گی، اس کے بعد ان کو اختیار دیا گیا ہے، ان کو مرضی ہے، چاہے اس کو جھٹلائیں، چاہے اس کو مانیں، چاہے اس کو نہ مانیں، چاہے مان کے پھر بعد میں انکار کر دیں، تو یہ ان کے اپنے دماغ کی بات ہے۔ اسی وجہ سے سورہ الملک کے اندر بتایا گیا کہ جہنمی کہیں گے کاش ہم نے کسی کی بات سنی ہوتی، کاش ہم نے اپنی عقل کو استعمال کیا ہوتا تو آج جہنم میں نہ آتے۔ یہ دونوں ذرائع ہیں، یا تو اپنی عقل کو استعمال کرو، ذرا تو غور کرو کہ کدھر جا رہے ہو، کن کے پیچھے چل رہے ہو، ان کی فریبکاریاں، ان کی کلا بازیاں، ان کی دنیا داریاں، ان کی مناظرہ بازیاں بھی ان کے سامنے آ گئی، پھر بھی ان کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے، تو اس کا مطلب ہے یہ خود کچرا ہے جو ان کے پیچھے چل رہے ہیں۔ جو بھی اب محمد حنیف کے پیچھے چلے گا، سعید احمد کے پیچھے چلے گا، انیس الدین کے پیچھے چلے گا، اختر بیگ کے پیچھے چلے گا، یعقوب علی کے پیچھے چلے گا، اور اس فیاض محمود باجوہ کے پیچھے چلے گا، سرپرست ان کو مانے گا، امیر ان کو مانے گا، ان کے پیچھے، تو ان کی پھر فریبکاری کے اندر کوئی شک نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ حق پرست نہیں ہے، اور پھر یہ ڈاکٹر عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھی بھی نہیں ہے۔ پھر ڈاکٹر صاحب کے ساتھ صرف اپنا ان کا تعلق ایک نام استعمال کرنا، اس طرح ڈاکٹر صاحب کے ساتھی، ڈاکٹر صاحب ایسے نہیں تھے، یقین کیجیے۔ ڈاکٹر صاحب کی پوری زندگی بالکل واضح ہے، ان کی کتابیں ہمارے سامنے، ان کی تقریریں ہمارے سامنے، ایک ایک بیان، ابھی کل بیان ایک آیا ہے جس کے اوپر میں نے لکھا ہے کہ یعنی ڈاکٹر صاحب کا اگر یہ بیان نہ ہوتا یا اس طرح کے دوسرے اور بیانات نہ ہوتے تو محمد حنیف کو پکڑنا ممکن نہیں تھا۔ تو بالکل صرف محمد حنیف نہیں، پھر یعقوب علی کو پکڑنا بھی ممکن نہیں تھا اگر ڈاکٹر صاحب کو تشریح نہ ہوتی کہ اگر ان روایتوں کے مطابق مان لیا جائے تو پھر یہ معجزہ ہوگا۔ ڈاکٹر صاحب نے تشریح کیا، زبردست تشریح کی اس اللہ کے بندے نے، ایسا فہم و فراست والا بندہ۔ تو اگر ان کی وہ بات نہ ہوتی تو یعقوب علی کو پکڑنا ممکن نہیں تھا۔ اسی طرح ڈاکٹر صاحب سے جب سوال پوچھا گیا کہ اگر کوئی اس طرح اپنے بہن بھائی کی قبر، کسی مومن کی قبر پر جاتا ہے، انفرادی قبر کے اوپر، تو اس کی تشریح کرتے ڈاکٹر صاحب کا سب کے لیے جو دعائیں آئی ہیں پورے قبرستان کے لیے آئی ہیں، تو لہٰذا یہ سنت کے خلاف ایک عمل ہوگا، یہ گناہ کا کام ہے۔ اختر بیگ کہتا نہیں بھائی یہ گناہ کا کام نہیں ہے، یہ تو بہت بڑا شرک ہے، کافر ہو جائے گا، مشرک ہو جائے گا، اس طریقے سے فتوے لگاتا ہے۔ اپنے آپ کو اس نے ڈاکٹر صاحب سے بڑا عالم دین بنانے کی کوشش کی۔ اور منور سلطان کا یہی معاملہ ہے۔ ابھی یہ فیاض محمود باجوہ، آپ اس سے پوچھ لیں، ویڈیو کے بارے میں اس سے پوچھیں۔ ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں ایمان اور اسلام کے لیے اس کا استعمال بالکل جائز ہے، تصویر کے زمرے میں نہیں آتا ہے۔ فیاض محمود باجوہ کہتا ہے برائی ہے بہت بڑی، اور کیا نام ہے، محمد حنیف اور یعقوب علی کہتے ہیں ویڈیو کا استعمال تصویر کے زمرے میں آتا ہے۔ اختر بیگی سب اس چکر میں پڑے ہوئے ہیں۔ غلط ہے، غلط ہے، ان کا فہم ناقص ہے، ان کا فہم ناقص ہے، یقین کریں۔ تو بہرحال کوئی نہیں، اپنے انجام کو پہنچیں گے، پریشان ہونے کی ضرورت کوئی نہیں ہے۔ باغیوں کے لیے اسپیشل پروگرام تیار کر کے رکھا ہوا اللہ تعالیٰ نے، ان کی پیٹھ کے اوپر جھنڈا لگایا جائے گا ان کی بغاوت کے سائز کے مطابق۔ تو اس جماعت سے، مومنوں کی جماعت سے، سبیل المومنین سے یہ جو لوگ ہٹے تھے، سب سے بڑا جھنڈا تو لگایا جائے گا سرفراز کے اوپر اور فیاض محمود باجوہ کے اوپر، یہ سرغنہ تھے، اور سعید احمد کے اوپر، انیس الدین کے اوپر، یہ سب سے بڑے سرگنے تھے جماعت کو چھوڑنے میں، انہوں نے کتنوں کو اپنے ساتھ برباد کر دیا۔ تو یہ معاملہ ہے۔ باقی چھوٹی چھوٹی جنیاں بھی لگائی جائیں گی ان کے اوپر، یہ جو پیچھے چلنے والے پچوگڑے ہیں ان کے ساتھ چمٹے ہوئے ہیں، ان تین باغیوں کے ساتھ جو چمٹے ہوئے ہیں ان کے اوپر بھی بغاوت
کیونکہ جماعت کو انہوں نے چھوڑا تھا. ایمان خالص کی جماعت موجود ہے، اپنی جگہ قائم ہے پوری طرح. ایک لمحے کے لیے بھی ہم اس سسٹم سے نہیں ہٹے ہیں، اس ایمان عقیدے سے نہیں ہٹے اور نہ ہٹیں گے. اور ہمیں اللہ نے نہیں ہٹنے دیا، ہمارے مالک نے ہمیں قائم رکھا ہے. بڑے بڑے ہٹ گئے ہیں، بڑے بڑے ہٹ گئے ہیں.